اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج اگست 1974 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد سے ہو رہا ہے، 13ویں سورت کی پہلی آیت سے. درس کے آغاز سے پہلے خوشخبری بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ درس جاری ہوئے، ایک شخصیت ہے کہ جو سارا انتظام ان درسوں کا کرتی تھی. گزشتہ چند درسوں میں وہ یہاں نظر نہیں آتے تھے، احباب کو تشویش بھی تھی. وہ ہیں میرے رفیق محترم شیخ عبدالحمید صاحب. درس سے یوں غیر حاضر نہیں ہوئے. آنکھ میں تکلیف تھی، مہینوں اسے ٹالتے رہے، بہلاتے رہے، بہکاتے رہے، لیکن فطرت کا قانون تو کسی کے بہکاوے میں آتا نہیں ہے. بلاخر مجبور ہو گئے تو آنکھ کا آپریشن ہوا. اتنے دن یہاں سے ان کو مجبوراً غیر حاضر رہنا پڑا، لیکن کیفیت ان کے گاؤں کے بے پایاں کی یہ تھی کہ مزاج پرسی کے لیے خیریت پرسی کے لیے جاتا، اس سے وہ پوچھتے یہ کہ درس کیسے چل رہا، یہ نہیں کہ میری آنکھ کا کیا حال ہے. اللہ کا شکر ہے آنکھ کا آپریشن کامیاب ہوا. اگرچہ کام کاج کی اجازت ڈاکٹر نے تو نہیں دی، لیکن یہ بے تابی تمنا کہاں بیٹھنے دیتی تھی. اسی حالت میں آج تشریف لے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کے نور کو اور زیادہ فروغندہ کرے کہ اس نور سے قرآن کا نور دور دور تک پھیلتا ہے. میں اپنی طرف سے اور آپ احباب کی طرف سے شیخ صاحب کی اس صحت یابی پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جیسا میں نے کہا ہے کہ ان آنکھوں کی روشنی تا دیر. سورہ الرعد کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. جیسا کہ آپ احباب کو اب معلوم ہوگا، یہ جو اس قسم کے حروف آتے ہیں بعض آیات کے ابتدا میں، انہیں اصطلاح میں مقطعات کہتے ہیں. قطع کیے ہوئے الفاظ سے حروف الگ کیے ہوئے. تو اگرچہ اس کے متعلق تو پھر وہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ سمجھایا گیا، لیکن قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربوں کے اسلوب بیان و تحریر کے مطابق، بلکہ سامی زبان جو ہے اس کا اسلوب ہے اس کے اندر. اور جس طرح سے کہ آج آپ انگریزی زبان میں ایبریویشن دیکھتے ہیں، وہ الفاظ کے حروف کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ پی ایس وغیرہ، پی سی ایس، آئی سی ایس، اس قسم کے حروف ہیں الفاظ سے الگ کیے ہوئے، اور یہ مخففات کہلاتے ہیں، ایبریویشن کہلاتے ہیں. سیمیٹک لینگویج کے اندر یہ انداز تھا. یہ مقطعات ہوتے تھے. تورات میں یہ مقطعات ہیں، عربی کے شاعری کے اندر یہ مقطعات ہوتے تھے. قرآن نے اس اسلوب کے مطابق یہ چند صورتوں سے کے پہلے کچھ حروف بطور مقطعات کے لکھے ہیں. انہیں بہرحال ہمیں اپنی فراست اور بصیرت سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا الفاظ ہو سکتے ہیں جن کے یہ مخففات ہیں. میں نے اپنی بصیرت کے مطابق یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو الفاظ ہیں ان کے حروف کو یکجا کر کے، اور یہ ابتدا میں بعض صورتوں کے لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو عمودی طور پر اس صورت کے اندر آتی ہیں. میں نے اپنے مفہوم میں اس کا انداز یہی رکھا ہے. الف لام میم را، خدائے علیم و حکیم و رؤوف یا رحیم کا ارشاد ہے کہ تل کا آیات الکتاب. بات صاف ہو جاتی ہے. تو میں نے
بجوز دو ایک مقام کے کہ جہاں خود عربی زبان کے اعتبار سے یہ ہے کہ کیا ہے، مثلا یا سین یہاں لکھا ہے، وہ عربی زبان میں ہی سین انسان کا مخفف ہو جاتا ہے، شخص کا، پرسن کا۔ بہرحال جب وہاں آئیں گے تو میں عرض کروں گا۔ تو یہ جو ہے الف لام میم را، میرے نزدیک یہ ہے خدائے علیم و حکیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ تل کا آیات الکتاب، یہ ایک ضابطہ قانون ہے، بلکہ الکتاب دی جسے کہتے ہیں، دی کوڈ آف لا، اس کی یہ آیات ہیں، اس کی یہ ورسز ہیں۔ وہ کتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ واو جہاں جو ہے عربی زبان میں یہ ہمیشہ ہر جگہ اینڈ کے معنی میں ہی نہیں آتی، بلکہ اس کو تفسیری کہتے ہیں، پہلی بات کی تشریح اور تفسیر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جو اے رسول تیری طرف خدا نے نازل کی گئی ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، الحق، اور مبنی ہے حقیقت پر۔ حق تو عام سچائی اور ٹروتھ ہو گئی، لیکن فلسفے والے جانتے ہیں کہ جہاں دی ٹروتھ کہا جاتا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور عربی زبان کا الف لام جو ہے اس کے معنی دی ٹروتھ کر دیتا ہے، یعنی وہ جو حقیقت پھر حقیقت ہے ہی چاہیے کہ وہی ایک الحق ہے، اور باقی جتنی چیزیں حق ہیں یا تو وہ اسی حق کو بیان کرنے والی ہیں یا اضافی حق ہیں، ریلیٹو ٹروتھس ہیں۔ ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے وہ یہ ہے جو یہ کتاب ہے، بہت بڑی چیز ہے جو قرآن اس کتاب کے متعلق کہہ گیا ہے، یہ ہے ہی الحق۔ یعنی اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ حق پرکھنے کی کسوٹی کون سی ہے، کسے کہتے ہیں الحق، تو وہ یہ کتاب ہے۔ جو جو چیزیں بھی آپ کو اس کائنات میں، وہ انسانوں کی ہو یا خارجی کائنات ہو، جو جو یہاں چیزیں آپ کو ریالٹیز نظر آئیں گی، ان کے حق ہونے کا ثبوت یہ ہوگا کہ یہ الحق ان کی تصدیق اور توثیق کرے۔ اگر وہ اس الحق کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں تو وہ حقیقت ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے الحق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹینڈرڈ بن جاتا ہے، پیمانہ ہو جاتا ہے، کسوٹی ہو جاتی ہے اس بات سے ماپنے کی کہ جو کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بھی مبنی علی الحقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی یہ سٹینڈرڈ ہے، ایک ہی یہ پیمانہ ہے، ایک ہی یہ کسوٹی ہے جس پہ ہر دعوی حق کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک دنیا میں کوئی ایبسلیوٹ سٹینڈرڈ نہ ہو جو مستقل بذات ہو، غیر متبدل ہو اور دی ریالٹی ہو، اس وقت تک کسی چیز کے متعلق دعوے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فی الواقعی حق، سچائی، صداقت یا حقیقت ہے یا نہیں۔ صداقت اور بات ہوگی، یہ حقیقت یا ریالٹی ہے یا نہیں، اس کے لیے ایک مستقل ذات، غیر متبدل کسوٹی ہونی چاہیے، اس سے پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں۔ تو اس کائنات میں حق کے پرکھنے کی کسوٹی یہ الحق ہے، یعنی کتاب عظیم، انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جسے نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ اس پیش کرنے والے رسول کی فکری تخلیق نہیں ہے، اس کے اپنے ذہن کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ جو لفظ نازل قرآن نے استعمال کیا ہے اس کے لیے، یہ میں آگے چلا جاؤں گا تو بات پھر فلسفے کی آ جائے گی۔ سیدھے سادے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جو کچھ انسان کی فکر سے کوئی چیز باہر آتی ہے وہ اس کے اندر سے باہر آتی ہے، فکری ہوتی ہے، پھر وہ باہر اس کو لاتا ہے۔ اور ایک علم ایسا تھا کہ جو انسان کے اندر سے فکری طور پر باہر نہیں آتا تھا، وہ اسے باہر سے ملتا تھا۔ یہ علم جو ہے
اسے وحی کہا جاتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ملتا تھا اسے جسے ہم نبی کہتے ہیں، جسے نبی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ خدا کی وحی تھی، اس میں صاحب وحی کی اپنی فکر کا، حتیٰ کہ اپنے وجدان کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، یہ جو کچھ کہتا ہے اس میں اس کی اپنی فکر، خواہشات، جذبات، آرزوؤں کا، وجدان کا، انٹیوشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو وہی ہے، ایک لفظ اللہ سے ساری بات واضح کر دی، اور وہی کے متعلق کہا کہ یہ نازل ہوتا ہے خدا کی طرف سے، دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے۔ اصطلاح جو ہے اس میں یوں کہیں گے ہم کہ یہ جتنی چیزیں فکر انسانی سے باہر آتی ہیں، خواہ وہ وجدان ہی اس کو کیوں نہ کہہ لیا جائے، حدث بھی کیوں نہ کہہ لیا جائے اس چیز کو، انٹیوشن بھی کیوں نہ کہہ دیا جائے اس چیز کو، یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی ہی فکر کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو باہر آتی ہیں۔ یہ اس میں سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، داخلیت ہوتی ہے، انسان کے اپنے اندر کی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ جو وحی تھی اس میں جسے آپ تنزیل کہتے ہیں، باہر سے اندر کسی چیز کا آنا، اسے آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں۔ یہ آبجیکٹو ٹروتھ ہے، سبجیکٹو کریشن آف مائنڈ نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو وحی کو دوسری انسانوں کی فکر سے مختص، ممتاز، متمیز کر دیتی تھی، اور یہ مختص ہوتی تھی انبیاء کرام کے لیے، کوئی غیر از نبی اس میں شریک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ ذریعہ علم جو ہے، جو تنزیل کی روح سے ملتا تھا، جسے وحی کہی جاتی ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گئی، اور ختم اس لیے ہو گئی کہ خدا نے جو کچھ انسانوں کو دینا تھا قیامت تک کے لیے اس وحی کی روح سے، وہ مکمل کر دیا۔ تمت کلمۃ ربک کا صدقا وعدلا، وہ مکمل ہو گیا خدا کی طرف، کلمۃ ربک کا، خدا کی باتیں جو اس نے تم سے کرنی تھی، کلام جسے آپ کہتے ہیں خدا کا، وہ کلام خدا کا مکمل ہو گیا۔ مکمل ایسا ہوا کہ لا مبدل الکلمات ہی، اب ان باتوں میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، کوئی ان کو بدل ہی نہیں سکے گا۔ مکمل اور غیر متبدل، اب سیدھی سی بات ہے کہ کہنے والا ہو خدا جو قیامت تک کے انسانوں کے تمام احوال و قواعد، تقاضوں، ضروریات کا علم رکھتا ہے، وہ کہے کہ جو کچھ میں نے انسانوں سے ان کی رہنمائی کے لیے کہنا تھا وہ مکمل کر دیا ہے میں نے، اتمام اس کا ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ مکمل، غیر متبدل، محفوظ قیامت تک کے لیے اس خدا کی طرف سے جو انسانوں کی ضروریات، آخری انسان کی ضروریات اور زمانوں کے تقاضوں سے باخبر ہے، یہ اس نے یہ وحی دے دی۔ اور اسی وحی کے دینے کے لیے تو ایک نبی آتا تھا۔ قرآن کی روح سے یہ ایک ایسی صاف بات ہے عزیزان مان، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نبی کی اپنی حیثیت وہ تو ایک بشر کی حیثیت سے الگ رہا، نبی ہونے کی حیثیت اتنی تھی کہ اس کو خدا کی طرف سے یہ علم تنزیلاً ملتا تھا، اپنی اس کی فکر کی کریشن نہیں ہوتی تھی۔ اس وحی کے دینے والے نے کہہ دیا کہ ہم نے جو آخری ضابطہ دینا تھا، جتنی باتیں ہماری تھیں وہ ہم نے دے دی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب کچھ ضرور رہ گیا، بھائی کیسے رہ گیا تھا؟ کہنے لگے رہ گیا تھا، وہ ہر شام ہر رات ہم سے کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو جو دیا تھا وہ تو اتنا سا ہے، اور جو باقی رہ گیا تھا وہ اگر اسی 1400 سال کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہمیں شرف کلامی اثر ہے،
وہ اکٹھا کیا جائے تو آپ دیکھیے کمرے بھر جائیں گے. تو یہ تمت کلمہ تو رب کا عریب ہوا. ہاں یہ تو وہ شاعری ہے ہمارے ہاں کی کہ وہ مقطع عرض ہے اور مقطع کے بعد صاحب 2 غزلہ عرض ہے. پھر نئے سرے سے مسئلہ شروع ہو گیا. چلے جا رہے ہیں سر آپ مقطع پہ پہنچے, انہوں نے کہا کہ چلو جان چھوٹی ختم ہوا سے غزلہ عرض ہے دیے مینا سب خدا ہے. وہ کہے تمت کلمہ تو رب کا صدقا وعدل بنانا لہو لحافظون. یہ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے مسئلے کا بند تو تھا, یہ کہہ دیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اور شیر سوج گئے. معاذ اللہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک آیت عزیزہ نے من مسئلے کو حل کر دیا, دوسری میں نے ساتھ حفاظت کے لیے جو ہے دوسری جگہ اس نے یہ کہی ہے. ایک آیت تمت کلمہ تو وہ جس کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے اس شاعر نے کہ ترا کشید و دستک قلم کشید خدا. وہ ایسا مصور تھا, تیرا نقش اس نے کھینچا اور اس کے بعد قلم رکھ کہ اب ضرورت نہیں ہے کسی اور ٹچز کی اس کے اندر. اتنا حسین مکمل ترین کہہ کر دینے کے بعد دستک قلم کشید خدا. اور یوں تو خدا کی خدائی برہا کیا پتہ نہیں اور باتیں کتنی کہاں کسی اور کائنات میں اور عالم میں کہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں تو عالم انسانیت سے غرض ہے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ اگرچہ پہلی کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہیں, اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلی جتنی بھی اس وقت تک مذاہب عالم کی کتابیں ہیں عزیزان من, اگرچہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں رہیں, ان میں تعریف ہو گئی ہے, لیکن یہ اعجاز ہے قرآن کا. ان کتابوں کے اندر 1000 باتیں ان لوگوں نے ملائیں, کسی میں یہ ضرورت نہیں ہوئی وہاں یہ بات کہنے کی کہ یہ آخری کتاب ہے, اس کے بعد خدا کا کلام ختم ہو گیا. کسی کتاب میں نہیں ہے مذاہب عالم کی سوائے قرآن کے. میں نے تاؤ اور کنفیوشس تک کی کتابیں بھی دیکھ ڈالی. یہ وید اور یہ اپنشد اور یہ چیزیں تو الگ رہی. بڑی تعریف ہے, بڑا الحاق ہے, بہت کچھ ملایا گیا ہے, لیکن میں نے جیسا عرض کیا ہے قرآن کا یہ اعجاز ہے یہ صاحب کہ یہ کہنے کی ضرورت ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی کہ یہ آخری کتاب. اور غالباً اس لیے کہ ان میں سے ہر اہل مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک آنے والے نے آنا ہے. میں شاید کہہ کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ شاید اس لیے کہا, اور نہیں واقعی کوئی دلیل بنتی ہے کہ اگر وہ یہ کہیں رہ دیں کہ یہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر تو پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر وہ آنے والا کاہے کے لیے آئے گا. ممکن ہے, یہ میں ان کی طرف سے یہ کوئی وکالت نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ وہ آنے والے کے انتظار میں ہے. یہ جو چیز ہے جسے خدا نے کہہ دیا کہ تمت کلمۃ رب کا صدقا وعدل, کلام کا اہتمام کر دیا, یہاں بات خدا کے ساتھ کرنے کا اہتمام کر دیا ہے, مکمل ہو گیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اب اس کے بعد آنے والا اور پھر کوئی نہیں ہے. یہ ہے جسے آخری نبی کی دلیل کہا جاتا ہے. تمت کلمۃ صدقا وعدل. اور پھر میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے الحق, ایک ہی کسوٹی ہے حق اور باطل کے فرق میں اس کائنات میں. مکمل ہے, غیر متبدل ہے, محفوظ ہے, الحق ہے. اس کے بعد اب انتظار اور کس بات کا ہے رضا. لیکن, اور یہ لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے. یہاں یہی بات نہیں ہے یہ جو ہم اصطلاحاً یہ کفر کی بات کہتے ہیں, یعنی اس قرآن ہی کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے قرآن ہی کو نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو الحق کے بات اس نے کہا ہے وہ یہ بات ہے کہ اسے دی ٹروتھ نہیں مانتے اور ساتھ اس کے ملاتے ہیں کہ نہیں صاحب کچھ اور ملانے سے پھر کچھ ٹروتھ والی بات بنے. اکثر ان میں سے الحق نہیں مانتے اور اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اسے بھی حق مانتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ
اور بھی یہ بھی ٹھیک ہے جی، لیکن اعظم صاحب نے بھی فرمایا یہ ہے الحق ماننے والا پھر یہ نہیں کہے گا اس کے بعد کسی نے بھی کچھ فرمایا ہے، اگر وہ الحق پہ پورا اترتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حق ہے، کیونکہ وہ اس پہ پورا اترتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے یہ فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس کے الحق ہونے کو نہیں مانتے، اور یہ تو پھر آپ کے ہاں عقیدے میں داخل کر دیا گیا۔ قرآن اور مثلہ معہ، اس کی مثل اس کے ساتھ 10 آیات ہیں قرآن کے اندر جس میں یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس کے الحق یا خدا کی طرف یا مکمل ہونے میں شبہ ہو تو تم زیادہ نہیں تو اس کی ایک صورت جیسی صورت جو ہے مثل ہی 10 آیتیں ہی مثل ہی بنا لاؤ۔ چیلنج 1300 سال سے یہ چیلنج چلا آ رہا ہے آپ کے 1300 سال سے مخالفتوں کا ہجوم سیلاب کی طرح چلا آ رہا ہے اس قرآن اور اسلام کے خلاف۔ خود جو قوم مخاطب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، جن کو اپنی زبان پہ دام اتنا تھا کہ وہ باقی ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، علم کے معنی گونگا، سب سے پہلے انہیں چیلنج دیا گیا اور وہاں کہا گیا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن، تم ہی نہیں، تمہارے ساتھ جتنے اور تمہارے کوئی اور ساتھی ہو سکتے ہیں، شہداء ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا دو، لاؤ۔ اور وہیں کہہ دیا گیا کہ ہم چیلنج بھی دیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ کبھی نہیں تم کر سکو گے۔ انہوں نے عزیزان من اس پہلے 13 برس کے اندر اتنی سخت مخالفت، پھر اس کے بعد دوسری زندگی جو حضور کی ہے 7 برس کے اندر، جیسا میں نے عرض کیا ہے، کم از کم 82 کانفلکٹس آپس میں ہوئی ہیں ان کی، یعنی سارے 7 برس گزر گئے جنگ کے اندر ان لوگوں کے، ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ جو چیلنج تھا، اس چیلنج کے جواب میں وہ لوگ کہ جن کی زبان کی شاعری جو ہے وہ عربی سمجھنے کے لیے آج سند مانی جا رہی ہے، وہ موجود ہیں، یہ چیلنج موجود ہے کہ بھئی کوئی 10 آیتیں بنا کے لے اور ان جیسی، اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کرتے، 7 برس تک لڑائیاں کرتے ہیں ساتھ اس کے، جانیں دے دی انہوں نے میدان جنگ میں، لب کشائی نہیں کی، اٹیمپٹ بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کیا کہ چلو صاحب لے آئے ہیں کہیں مناظرہ ہو جاتا، پیش کر دیتے سامنے۔ وہ ہم سے زیادہ دیانتدار، جب انہوں نے محسوس کیا ہے اس چیز کو، دیکھ لیا کہ نہیں صاحب واقعی یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو جھوٹا موٹا مناظرہ تو ان سے کرو اور کچھ نہیں تو رٹا پا دیں گے، مگر ہفتے پائے گی نا، کچھ ادھر کچھ ادھر، ہر مناظرے نہ لے ہوتا ہے۔ یعنی اتنی انہوں نے جرت نہیں کی، اٹیمپٹ نہیں کی اس کی، کسی ایک مقام پہ یہ بات نہیں کہی۔ کتنا بڑا اعجاز ہے اس قرآن کا عزیزان مان، اس قوم کے مقابلے میں وہ یہ چیلنج پیش کرتے ہیں، 23 سال تک ان کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں یہ چیلنج دیے ہوئے، اتنے بڑے ان کے ہاں کے شعراء، اتنے فصاحت اور بلاغت کے معیار اس زمانے کے اندر، مینار اس زمانے کے، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی ہے کہ یہ کہے کہ ہاں صاحب ہم آتے ہیں سب مقابلے میں، بڑی چیز ہے یہ۔ اس کے بعد ہے یہ عقیدہ وضع کر دیا گیا، مثلہ معہ، اس کی مثل اس کے ساتھ، وہ کتنا کہا جاتا ہے کہ صاحب دین کا تو 1/10 حصہ زیادہ سے زیادہ قرآن میں ہے، 9/10 حصہ اس کے اندر، اور یہ اسے الحق کہتا ہے۔ تمت کلمات رب کا لا مبدل کلمات اللہ، یہ سارا کچھ ہے۔ یہ تمت جسے وہ کہہ رہا کہتے ہیں 1/10 ہے، 10واں حصہ ہے۔ کیا کیا بات کی جائے اس کا، بات کیجیے وہ کافر بن جائے، پھر اس کے بعد نقو بنا دیجیے اس کو۔ عزیزان من، کسی کو کافر بنانے سے حقیقتیں نہیں بدلیں گی۔ قرآن کا چیلنج اپنے مقام پہ موجود، الحق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اس کے الحق ہونے میں
پر ایمان نہیں رکھتے، یہ غیر مسلم کفاری کے متعلق نہیں دعویٰ کیا کہ الحق کا ثبوت اس کا خارجی کائنات، قرآن کا تو انداز یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ باتیں ہیں، کلمات ہی ہیں، الفاظ ہی ہیں، حروف ہی ہیں، نقوش ہی ہیں، اس کے لیے ثبوت، دلیل، برہان کیا چیز ہونی چاہیے؟ کچھ محسوس ہونی چاہیے۔ عالم محسوسات جب دعویٰ کرتا ہے عالم محسوسات کو کہتا ہے۔ اعتراض یہ پڑتا تھا کہ صاحب وہی ہے، یہ دعویٰ یہ ہے آپ کا کہ آپ کی اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا کا ایک فرستادہ ہے، وہ خدا کا یہ علم ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے جو مجھے عطا ہوتا ہے۔ اعتراض ہوتا تھا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کون ہے، کب آتا ہے، کیسا ہے، وہ پھر ہم مان لیں گے واقعی کوئی آتا ہے۔ کہا کہ اچھا دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ جو چیز تمہیں آنکھوں سے دکھائی نہ دے، تم کہتے ہو کہ نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمہیں آنکھوں سے دکھائی دینا چاہیے۔ وہ غور کیجیے عزیزان بند کس طرح بات کرتا ہے قرآن، تمہیں نظر آنا چاہیے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہا کہ تم ذرا غور تو کیجیے، یہ سورج روز چڑھتا ہے، یہ سامنے تمہیں نظر آتا ہے اتنا بڑا کسی جگہ یہ لڑکا ہوا، کوئی نیچے اس کے ستون بھی نظر آتا ہے تمہیں؟ ترونہا، دیکھ کے ہی ماننا ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح، وہ کون سے ستون ہیں جنہوں نے یہ چاند، تارے، یہ سورج، یہ سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں تمہیں، کہ یہ کرے؟ ترونہا، دیکھنا کہ دیکھ کے ہی ماننے کی بات اگر ہے تو ذرا ہمیں بتا تو دیجیے، وہ ہیں نظر آتے کوئی تمہیں؟ تمہارے عالم محسوسات میں یہ کیفیت ہے، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں قوتیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں نظر نہیں آتی اور ان کا وجود ہے۔ اگر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایک قوت ایسی بھی ہے جو مجھ کو یہ لا کے دیتی ہے، تم کہتے ہو کہ جب تک آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں مانیں گے۔ ہزار چیزیں خارجی کائنات کی تو تم مانتے ہو جو نظر نہیں آتی، اس کے اس ایک دعوے کو تم نہیں مانتے کہ نظر کیوں نہیں آتا، تو کیا ہو؟ دلیل وہ ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کے ایک بدو کی سمجھ میں بھی بات آ گئی کہ ہاں، دلیل وہ ہے کہ جو آج آئنسٹائن بھی اس کو پروو کر رہا ہے۔ یہ جو ان کی کشش ثقل جسے کہتے ہیں، گریوٹی کی چیز، یہ ساری کائنات کے عظیم القدر کرے جو ہیں، وہ یہ کرے کتنے بڑے ہیں، وہ تو انسان کے اتنے سے ناریل میں سما کیسے سکتے ہیں؟ یہ ایک ہی کرہ، یہ سورج جو ہے اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا یہ ہے۔ اور جیمز جین یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں یہ جو تمہیں دھندلاہٹ سی نظر آتی ہے جسے کہکشاں کہہ رہے ہیں، کہکشاں، تو ریت پہ سے کوئی وہ گھاس کی گٹھری بنائے ہوئے ہو اور اس کو کھینچ کے لے جائے تو جس طرح سے اس کے اوپر یہ نقوش بنتے ہیں نا، ان کے ہاں کی تشبیہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ کہکشاں، کھینچی ہوئی گھاس جو بعد میں رہ جاتا ہے، یہ جو سامنے نظر آتا ہے آپ کو گلیکسی، وہ کہتا ہے کہ یہ تو سوال ہی نہیں کہ وہ اس میں وہ کتنے ستارے ہیں یا سیارے ہیں، سوال ہی نہیں، ان میں کا ایک ایک ستارہ تمہارے اس پورے نظام شمسی سے کروڑوں گنا بڑا، اور سب معلق ہیں، کسی کے نیچے کوئی تھم ایسا نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے۔ ترونہا کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بغیر کسی قسم کے یہ سہارے کے کھڑے ہوئے ہوں، سہارے جو نظر نہیں آتے۔ اور آج بھی سائنس اتنی انتہا تک پہنچ چکی ہے، یہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ ڈسکوریز کی ہیں اس کشش ثقل کی، گریوٹی کی، حسابی قاعدے سے ہر چیز بتا دی ہے۔ لن ترونہا جو ہے وہ آج تک باقی ہے، نظر کشش ثقل آج بھی نہیں آ سکتی۔
دعویٰ اگر نظر ہی آنے کا ہے تو نظر آنے کے لیے نہ تو وہ 1400 سال پہلے کے جاہل بدو کو نظر آتی تھی، نہ عصر حاضر کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کو نظر آتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ بغیر کسی عمد کے یہ کھڑے ہیں، بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں، بغیر عمد ترونہا، سہارے کی نفی نہیں، سہارا وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ سکتا۔ اعتراض تمہارا نظر آنے کے اوپر تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ 20 مثالیں ان کو ہی دے سکتا تھا کہ اپنی فکر کو تو بتاؤ کہاں ہے، اپنی سوچ کو بتاؤ کہاں ہے۔ نہیں، یہ تو پھر ایبسٹریکٹ کی دلیل ایبسٹریکٹ ہوتی نا، وہ تو ایبسٹریکٹ کی دلیل محسوسات میں لا کے دے رہا، ترونہا جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا تمہارا مطالبہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، آئنسٹائن بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ البتہ وہ جو اس نے قاعدہ اور قانون بنایا تھا، اس کی روح سے آئنسٹائن نے بھی بلا دیکھے اس حقیقت کو پا لیا کہ یہ کیا کشش ہے۔ جو قرآن کریم پہ اسی طرح سے غور کرے گا جیسے کہ اس نے نظام کائنات پہ غور کیا، یہ سائنٹسٹ کرتے ہیں، جو اسی طرح سے قرآن پہ غور کرے گا وہ بھی اس حقیقت کو پا لے گا کہ یہ واقعی ایک ایسی قوت تھی یا خدا کی طرف سے ایسا نظام تھا جس کی طرف سے جس نظام کے ماتحت یہ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے۔ کس بات کے لیے؟ یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی انسانی فکر اس کی مثال پیدا نہیں کر سکتی۔ اس حقیقت پہ اب آج کا انسان اسی طرح پہنچ سکتا ہے سائنٹیفکلی جس طرح نیوٹن وغیرہ اس حقیقت پہ پہنچے تھے، آئنسٹائن پہنچے تھے کہ ایک گریوٹی کی قوت ہے جو ان تمام کروں کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ بات آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی کہ واقعی کو خدا کا لانے والا لاتا تھا، وہ بھی سمجھانے کے لیے بات ہے۔ ایک لانے والا بھی تو قرآن نے کہا ہے تیرے قلب پہ اس کا القاء کرتا تھا۔ وہ لکھی لکھائی ہوئی کتاب یوں نہیں دیا جاتا تھا کہ لانے والا تو نہ نظر آئے اور وہ لکھا ہوا کاغذ تو نظر آ جائے۔ جس طرح سے سارے پروسیس میں کوئی چیز لکھی ہوئی یوں نظر نہیں آتی تھی، اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلق کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہو سکتا، انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن پہ بھی انسان اسی طرح سے سائنٹیفکلی ریشنلی غور کرے جس طرح سے خارجی کائنات کے سائنسدان کرتے ہیں، ان کو اس کے اندر کشش صدل محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ واقعی کسی انسان کی فکر کی تخلیق نہیں ہے۔ وہ ہے کیا یہ تو نہیں بتا سکتا نہ نیوٹن یا آئنسٹائن، نام ہے ایک رکھ لیا اس کا نام، فورس آف گریوٹی نام رکھ لیا، کشش ثقل ایک نام ہے سمجھانے کے لیے رکھ لیا، وہ ہے موجود، اس کو وہ اپنے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ ہے کیا یہ معلوم نہیں کسی کو، کیسے یہ کشش ثقل وجود میں آئی، کس طرح سے کار فرما ہے نہیں بتا سکتا، ہے ضرور یہ بتا سکتا ہے قرآن کا طالب علم بھی، قرآن پہ ریسرچ کا فکر کرنے والا بھی یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ وحی آتی کیسے تھی، اس کی کنو حقیقت تھی کیسی، لیکن وہ یہ بتا سکتا ہے اور یہ سمجھا سکتا ہے کہ ہے ضرور یہ بات ایسی کہ کسی انسان کی فکر کا یہ خلاف نہیں۔ یہ ہے وہ دلیل جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ بات تو قرآن کی ہو رہی تھی کہ یہ الحق ہے، اور اکثر لوگ اس کو الحق نہیں مانتے، اور اس کے سمجھانے کے لیے کہا کہ خارجی کائنات میں دیکھو کہ ان کروں کے نیچے کوئی ستون بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ذرا سی بھی فکر اس کے اندر انسان نے دوڑائی، تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھا تو ان دونوں کے اندر آپ کو ربط کتنا نظر آیا ہے، اور پھر اسے پھیلاتے چلے جائیے، وہ ربط آپ کو محسوس ہوتا چلا جائے گا ان دونوں چیزوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، بغیر عمد کے یہ سارے کرے جو ہیں پھیلا دیے تو بس ختم ہوا سلسلہ یہ اس کے بعد اس کا۔ اب خدا اس کے بعد معطل ہو کے رہ گیا، گھڑی کو چابی دے دیا، وہ رکھ دیا، 8ویں دن پھر دیکھا جائے گا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے پازیٹیوزم جسے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ کائنات خدا نے تخلیق کر دی، ہم کہتے ہیں کسی طرح سے وجود میں آ گئی، چلیے
اس کے بعد یہ کچھ قوانین ہیں جس کے تابع یہ مشینری سرگرم عمل ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ خدا کا وجود بھی، اس کی ضرورت کیا باقی رہی؟ کائنات بنا دی، قوانین بنا دی. قانون کے متعلق کچھ ایسا سمجھ لیا گیا کہ جیسے کوئی ایک مشین کھڑی کر دی ہے کہ وہ مختلف پرسوں کی نقل و حرکت سے اس طرح سے چلتی رہتی ہے. قانون تو ایک قوت کا نام ہے جو پھر غیر محسوس. ہمیں نظر تو یہ آتا ہے یہ کہ آگ گرمی پہنچاتی ہے، وہ گرمی کہاں سے ہوتی ہے آگ کے اندر؟ ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ آگ گرمی پہنچاتی ہے. ہماری ساری سائنس میئر کر سکتی ہے اتنے پہ اتنی گرمی یہ کرتی ہے، یہ گرمی یہ کرتی ہے. وہ گرمی آگ میں کیسے ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ اور یہ کیا ایک تماشا ہے، جہاں آگ ہے گرمی ہے، جہاں آگ ہے گرمی ہے. یہ تو بائی چانس نہیں ہو سکتا. اتفاقیہ تو وہ بات ہوتی ہے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اور لا کی تو ڈیفینیشن جیسے آپ کو معلوم ہے جو میں بتایا کرتا ہوں، اس ڈیفینیشن میں یہ بات ہے کہ if اگر یہ ہو دین تو یہ ہوگا، اور آگے اس کے ساتھ ضروری ہے آلویز. اگر یہ ہو تو یہ ہوگا، ہمیشہ ایسا ہوگا. سائنٹیفک ڈیفینیشن لا کی یہ ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ یہ چیز یوں ہی اتفاقیہ نہ ہو جائے، بلکہ جو چیز جس کے اندر رکھی یا جو قانون کسی کے اندر، جسے ہم سمجھنے کے لیے قانون کہتے ہیں، یہ جو ہے کہ if اور then جو ہے اس کے متعلق تو سائنس کا سارا دار و مدار if and then پہ ہے. لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. ایسے اسباب پیدا ہو جائیں تو ایسے نتائج پیدا ہوں گے. اگلی چیز ہے، اگلا لا جو ان کے ہاں ہے وہ ہے آلویز کا، اور وہ ہے لا آف یونیفارمٹی آف نیچر. کہ کائنات میں جہاں کہیں اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں جیسے یہاں ہوئے ہیں، اس کے بعد وہی نتیجہ نکلے گا جو یہاں نکلا ہے. یہ درمیان کی کڑی جو ہے نا، اسے یونیفارمٹی آف نیچر کہتے ہیں. نیچر ایک یونیفارم وحدت ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں اس قسم کے بھی حالات آپ پیدا کریں، لکڑیاں جمع کریں، ماچس دکھائیں، اس میں سے آگ نکلے، حرارت دے. یہاں تو ایسا کرے آپ، اور اسے جا کے افریقہ کے صحرا میں یہ کچھ کریں اور وہاں نہ یہ آگے اس طرح سے حرارت دے. ہر جگہ ایسا ہوگا. آگے بات پھر یہ ہوگی کہ اتفاقی تو نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہوگا. جہاں یہ شرائط پوری ہوں گی ضرور ایسا ہوگا. عزیزان من، یہ خود سارے سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی قوت ہونی چاہیے جو ان کو ایسے کنٹرول میں رکھے کہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں ویسا نتیجہ مرتب ہو کر رہے. یہ قوتیں کچھ بے باک ہو کے یہ نہ ہو جائے کہ کبھی کسی قسم کا یہ کام کر دے، کبھی کسی قسم کا کام کر دے. ایسی صورت نہ پیدا ہونے پائے. یہ ضرور ایک کنٹرولنگ اتھارٹیز ہونی چاہیے. جسے آپ قانون کہتے ہیں اس کا نتیجہ مرتب کرنے کے لیے ایک کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو ان اجزاء کے باہمی ربط و ضبط سے یہ نتیجہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کنٹرول میں رکھے ان اجزاء کو کہ یہی نتیجہ پیدا کرے. یہ رفع سماوات بغیر عمد ترونہا بنا دیا اس نے ان کو بغیر کسی قسم کے ستون اور تھم کے اپنی اپنی جگہ معلق کھڑے ہیں. جب تک جی چاہے ان کا یہ کھڑے رہیں، جب جی چاہے پھر گر جائیں. تو سوال نہیں ہے کہ وہ کھڑا کرنے کے بعد پھر ختم ہو گیا. ثم استوى علی العرش. ترجمے کے اعتبار سے کہیں دیکھ لیے، یہ کرنے کے بعد وہ عرش پہ جا بیٹھے. لو جی ساڑھا کام تو مک گیا جی. انہوں نے تو اتنا ہی کہا، وہ عہد تطولیت میں تھے اس سے پہلے والے تورات والے. اس نے کہا کہ 6 دن اس نے کام کیا، 7ویں دن تھک کے سو گیا. اسی لیے وہ ثابت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سنت اللہ کی اتباع میں اس دن کام کوئی نہیں کرنا چاہیے. خدا بھی سو گیا ہے، تم بھی سو اس دن. انہوں نے یہ کہا
انہوں نے یہ تو نہ کہا، ضرورت نہیں ہو سکتی کہ اس نے تو ان کے منہ پہ مارا تھا تھپڑ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو ایک طرف، اس کی آنکھ بھی نہیں جھپک سکتی، خون تک نہیں آ سکتی. یہ تو نہیں تھا. بہرحال انہوں نے یہ ضرور کیا کہ ہاں صاحب یہ کچھ کرنے کے بعد پھر وہ عرش پہ جا بیٹھے. وہی میٹیریلزم کی پازیٹیوزم جو میں نے کہی تھی کہ یہ کچھ کر کے قوانین بنا دیے. یہاں تک وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم فرق کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس نے بنا دیا، ہم کہتے ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. بات تو اتنی ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اب وہ بیچ میں سے کہیں الگ ہو گیا. ضرورت نہیں. وہ مثال دیتے ہیں گھڑی کو ٹوٹ دینے کی. تم یہ کہتے ہو عرش پہ جا بیٹھے، کیا فرق ہے تم میں اور ہم میں؟ اور پھر اس کے بعد جب وہ عرش کی تفسیر آتی ہے تو وہ تو آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ. وہ جو قرآن میں دوسری جگہ ہے کانا عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانیوں پہ ہے. مجھے بار بار عزیزان من دہرانی اس لیے چیزیں پڑھتی ہیں. ایک تو یہ ہے ہی درس، اور اس کے معنی آپ سن چکے ہیں. اور جی گہائی کرنی ہوں یہ زمیندار نے کنک وڈ کے ٹوٹ کے سارا دن اسے چکر چلاؤں رہتا ہے بیل اپنے، بار 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 بار. اسے عربی زبان میں درس کہتے ہیں. درس ہوتا ہے یہ گہائی والی گل ہے. بار 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 چلاتے رہیے تاکہ وہ جو بھوسا ہے الگ ہو جائے دانے. دانے تو ہی لے جاؤ تو توڑی ایسے چھڑ کے بجائے. ایک تو اس لیے بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ بار بار. دوسرے اس لیے بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ درس میں بہت سے احباب ایسے آتے ہیں جنہوں نے وہ پہلی بات سنی ہوئی نہیں ہوتی. ان کے لیے بھی دہرانا ضروری ہوتا ہے. کانا عرشہ علی الماء تفسیر اس کی ہے بقول ان کے حدیث شریف میں ہے، یعنی تفسیر بقول ان کے رسول اللہ کی بیان کرتا ہے. یہاں سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، سالوں میں فاصلہ یہ دیتے تھے. پھر دوسرے پہلے آسمان سے دوسرے کے درمیان فاصلہ، یہ تو یہ مانتے ہیں نا یہ نیچے ایک ڈل ہے اس طرح سے شیشے کا، اس میں یہ تارے وارے جڑے ہوئے ہیں جواہرات کی طرح. پھر اس کے بعد اگلا، پھر اس کے بعد وہ اگلا، پھر اس کے بعد اگلا. یہ یوں ہیں جیسے یہ معراج شریف کی روایات میں آپ نے کل رات ہی سنا ہوگا کہ پہلے آسمان پہ حضور گئے، جب جبریل ساتھ تھے تو پھر وہ دروازہ بند تھا تو آپ نے جبریل نے کھٹکھٹایا، اندر سے اس نے پوچھا کہ ہم نہیں کھولتے، اس وقت کیڑا آ گیا ہوا ادھی راتی. تو وہ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کون ہیں، انہوں نے کھولا دروازہ. یعنی تصور ان کے اندر یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ایک کھالی ہوئی کوئی چیز ہے، بڑا موٹا ڈر پھر اس کا بتاتے ہیں، بند ہوتا ہے وہ دروازہ ہوتا ہے، اس میں سے اندر جاتا ہے. پھر اس سے آگے 500 میل کے فاصلے، پھر 500 میل کے فاصلے پہ. اب کہیں تو یہ ختم کرے نا. وہ تو بچہ ہے جو چڑیا آپ اڑاتے رہتے ہیں، رات کو تو اڑاتے رہتے ہیں، پھر آئی چڑیا جی پھر کیا، پھر چڑیا پھر کر کے پھر آگے بہ گئی، پھر اڑ گئی. تو وہ تو سو جاتا ہے تو چڑیاں ختم ہوتی ہیں. تو ختم تو کہیں کرنا ہوتا. جی آخری جو آسمان ہے اس کے اوپر پھر اس کے اوپر ایک سمندر ہے، کانا عرشہ علی الماء، پانی کے اوپر. وہ سمندر جو ہے اس کا بھی گہرائی اتنی بڑی ہے 500 میل کے فاصلے کی. اس سمندر کے اندر 7 پہاڑی بکرے کھڑے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ پانی ان کے گھٹنوں تک آتا ہے. ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش پہ خدا متمکن ہے. کانا عرش. یہ نہیں کہ میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ کی بات ہے اور میں کہتا ہوں کہ صاحب رسول اللہ نے فرمائی ہو، ٹھیک ہے فرمائی ہو، میں نہیں مانتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو کفر ہے. رسول پہ ایمان کے معنی کیا ہے؟ رسول پہ ایمان ہے، رسول کی طرف جو تم منسوخ کرتے ہو اس پہ ایمان کے لیے تو ہم مکلف نہیں ہیں. اس کے لیے مکلف ہو تو یہ جگہ جگہ جو قدم شریف رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بنا کے، مسجدوں کے اندر بھی مختلف بنائے ہوئے، پتھر ہوتا ہے بہت بڑا، اس کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے پاؤں. کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان. چلیے
باور کیا جا سکتا ہے کہ نقش کہیں ہوگا، کسی نے اس کو خرید دیا ہوگا. چلیے تم موزہ مانتے ہو کہ پاؤں کا نقش یوں آگے ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو جب دیکھیے اس نقش کو تو وہ کم از کم کو 1.5-2 فٹ کا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی شمائل نبوی جو ہیں انہی کے ہاں کے مرتب فرمودہ، اس میں یہ ہے حضور کا قد مبارک اتنا سا تھا، میانہ قد تھا، ایسا جسم تھا، ایسی سب چیز تھی، ہر چیز تھی، اور یہ اتنا بڑا وہ نشان. تو ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو یہ رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو اس نقش کو کہ حضور کا ہے، یہ نسبت غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا آپ کا. وہ اس سے انکار کرتا ہے، حضور کے نقش قدم سے انکار نہیں کر رہا. جسے تم نقش قدم کہہ کر پکارتے ہو وہ کہتا ہے کہ یہ نسبت غلط ہے. یہ ہے عزیزان ایمان میرے انکار حدیث کہ میرے سامنے جب اس قسم کی چیز آتی ہے تو چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ باتیں دی نہیں امت کو، یہ تو وہ 300 سال بعد میں جا کے وہ بیچ میں آئیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صاحب یہ بات جس رسول پہ ایمان لانے کے لیے ہمیں خدا مکلف کرتا ہے اس رسول کی شان سے بعید ہے کہ وہ یہ اس قسم کی بات کہے. اس لیے میں اسے رسول اللہ کی حدیث نہیں مانتا، حدیث رسول اللہ سے انکار نہیں ہے. سمجھ لیجیے اس بات. اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، خود انہوں نے حدیثوں کے پرکھنے کے لیے جو فہرست دی ہوئی ہے اس میں سر فہرست پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی چیز جو قرآن کے خلاف وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، جو اگلے عامہ کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتی، جو تجربے کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتی. فہرست یہ ہے ساری. پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جب یہ خود ان کی مرتب فرمودہ فہرست ہے تو تم تو ہر بات میں یہ کہتے ہو کہ چونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے اس واسطے نہیں ہو سکتی. خود ان کی فہرست میں بھی تو یہ ہے. پھر یہ تمہارے خلاف جھگڑا کیا ہے؟ وہ جھگڑا یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی روایات انہوں نے جمع کر دی ہیں، ایک ہی شک لے لیجیے جو قرآن کے خلاف میں کہہ رہا ہوں، ان کے متعلق ان کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کبار نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی بات قرآن کے خلاف نہ ہو. ان میں اگر ان کی کتاب میں یہ بات آ گئی ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ تم کہتے ہو یا کوئی اور شخص کہتا ہے کہ دیکھیے قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہمارے نزدیک ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ ہم نے ان کو قرآن کے مطابق پایا تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا. وہ قرآن زیادہ سمجھتے تھے تب بات ختم ہو گئی. تو اب قرآن کا سمجھنا بھی ختم ہو گیا کہیں پہلے دور سے. یہ بات نہیں عزیزان نے. قرآن تو ہر دور کے انسان کو مکلف ٹھہراتا ہے کہ وہ غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے اس کے اندر. اور اگر شرط یہ ہے کسی چیز کے سچے اور جھوٹے ہونے کی، ابھی تو الحق کی بات ہو رہی تھی کہ وہ قرآن کے مطابق ہو. ہر دور کے انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس چیز کو پرکھے. دلیل یہ اپنی طرف سے نہ دے، وہ یہ کہے کہ دیکھیے قرآن یوں کہتا ہے اور یہ یوں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیقا نبی. تو ہر نبی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ نبی کے دعوی نبوت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچا ہوتا ہے. اور ایک پیغمبر کے متعلق خاص طور پہ وہ سچ بھی نہیں، صادق القول بھی نہیں، صدیق کہا گیا ہے. ہمیشہ سچ کہنے والا، شدت سے سچ کہنے والا. ایک طرف قرآن یہ کہے، دوسری طرف آپ کے ہاں بخاری میں لکھا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا. ایک نبی کے متعلق یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دوسرا نبی اس کی تصدیق کرے. کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے کے خلاف ہے. اب اس کے لیے یہ دلیل کے ساتھ نہیں، قرآن کی یہ آیت بخاری کے پاس سامنے بھی تو تھی، امام بخاری کے سامنے. بابا مجھے کیا اس سے غرض ہے؟ میں امام بخاری کے فہم قرآن پہ ایمان لانے کے لیے تو خدا کی طرف سے مکلف نہیں ٹھہرایا گیا. وہ تو مجھ سے یہ پوچھے گا کہ یہ قرآن تیرے پاس موجود تھا، میرا حکم یہ موجود تھا، میری شہادت، میرا سرٹیفکیٹ کہ انہ کان صدیقا نبیّ، بتاؤ تم نے اس کے خلاف ایک بات کو کیوں سچا مانا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ صدیوں امام صاحب مجھے عزیزان امام بات یہ نہیں، بڑی اہم ذمہ داری کی بات. یہ ہے وہ چیز جسے
کہ میں ان کا میرے متعلق کہا جاتا ہے، یہ بات کبھی کوئی نہیں بتائے گا. رسول اللہ کی حدیثوں سے انکار کرتا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیز کان عرش ہوا لگنا ٹھیک ہے. عرش کا لفظ جو ہے محسوس دنیا کے اندر یہ جو بنایا ہوا تخت ہوتا ہے، کوئی اونچی چیز جو ہے اس کو وہ کہتے تھے، نشست بھی ذرا سی اونچی ہو تو اسے بھی کہتے تھے. یہ جو حکومت کا تخت جسے آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بادشاہوں تک تو وہ بات تھی کہ انہوں نے واقعی ایک بنایا ہوا بھی ہوتا تھا. جب کسی بادشاہ کا تخت چھن جاتا تھا، تختہ الٹ جاتا تھا، تو یہ جو اس کے ہاں رکھا ہوا ہوتا تھا اس کے دربار خاص کے اندر ایک جڑاؤ سا تخت، کیا اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے؟ جب وہ تختہ الٹتے تھے تو اس کو آ کے وہ یوں کر دیتے تھے. آج بھی جسے آپ تھرون کہتے ہیں وہ اب تو اتفاق سے وہ تھرون بھی نہیں کہیں رہا. کیا معنی اس کے ہوتے ہیں؟ ڈی تھرون جسے کہتے ہیں، تخت سے الگ کر دینا، کیا معنی اس کے ہوتے ہیں؟ یہ لفظی اتھارٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خود عربوں کے ہاں بھی یہ معنی کنٹرول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اتھارٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حکومت کی قوت کے معنی میں استعمال وہ کرتے ہیں. بات کتنی صاف تھی اس کی. دیکھتے ہو تم کہ کوئی ستون ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو ستون تو ہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ جو ہے وہ اتفاقیہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک قوت ہونی چاہیے، استوى علی العرش، اور وہ اس قوت کے مرکزی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیے. استوا کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کو پورا بیلنس کہتے ہیں. جس کا اپنا بیلنس قائم نہ ہو، کتنی بڑی قوت کے سرہانے اس کو کھڑا کر دیجئے، وہ اس ستیاناش، اس قوت کا ستیاناش کر کے رہ دیتا ہے. یہ جو اتنی بڑی دو مملکتوں کی قوتیں ہوتی ہیں جن میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ دیکھیے کیسی عمدگی سے چل رہی ہے نظم حکومت کی مشینری، یہاں بیڑا غرق اس کا ہو رہا ہے، کھڑکھڑاہٹ ہو رہی ہے، اس کا پرزا ڈھیلا ہو رہا ہے، کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو کیا رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے مشینری تو وہ کوئی ایسی ہوتی نہیں، وہ ان لوگوں کا نام ہے جو اختیارات کو بروئے کار لاتے ہیں. ان میں سے جتنے وہ لوگ ہیں جن کا اپنا بیلنس قائم ہوتا ہے، ان کے ہاں اس مشینری کا بیلنس بھی قائم ہوتا ہے. کسی شرابی کو مشینری کے پیچھے کھڑا کر کے بتا دیجیے، دیکھیے پھر وہ مشینری کا کیا حجت بگاڑتا ہے. ایسا یہ جو قوتیں آپ کے ہاں کی کھڑکھڑاہٹیں پیدا کر دیتی ہیں اور پھر تباہ ہو کے رہتی ہیں، ہوتا کیا ہے؟ نشہ قوت میں مدہوش ہوتا ہے جو مشین کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. لفظ استوا کہہ دیا اس نے. اتنی عظیم قوتوں کا مالک غیر متوازن نہیں ہوا. ورنہ یہ آپ کے ہاں تو گویا جیسے ایک مسلمہ مانا جاتا ہے. پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹ. یہ ہندوستان کے اس وزیر اعظم کا کیپٹن کا قول بن جاتا ہے، بڑا عجیب قول. پاور کرپٹ، قوت انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے، اور جہاں ایبسولوٹ پاور ہو، مطلق قوت ہو، تو وہ پھر ایبسولوٹ کرپشن کا رہتا ہے. قوت کی نسبت سے کرپشن انسان کے اندر آتی ہے. کرپشن کے معنی ہے کہ اس کا بیلنس کام نہیں رہتا، مدہوش ہو جاتا ہے. وہیں بیٹھے ہوئے جن لوگوں کا ابھی توازن قائم ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے ہو کیا گیا، پاگل ہو گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، سینسز میں ہے، اپنے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ ہوتا گیا ہے، بیلنس بگڑ گیا. عزیزان من، قرآن کا تو ایک لفظ پکڑ لیتا ہے. کرشمہ دامن دل می کشد کے جا اینجاز. آگے مت بڑھو، یہاں کھڑے ہو جاؤ. استوا ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ دیتا کہ اس کے ہاتھ میں ہے عرش، وہ قوت ہے، وہ بھی بات ٹھیک تھی. نہیں تو یہ تو صرف نریشن نہیں ہے، کسی بات کا بیان کر دینا نہیں. عزیزان ایمان، اس کے تو بیان کے اندر حقائق موجود ہے، اور ہمارے لیے سامان 7,000 عزت و بصیرت موجود ہے. استوا
جس کے ہاتھ میں آپ عرش دیں گے یا کوئی قوت دیں گے اس کا بیلنسڈ پرسنالٹی ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ آپ بھی نشے میں ہوگا، کھڑکھڑائے گا، مشین کو بھی توڑ کے رکھ دے گا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہی، اور سورہ والنجم کے اندر یہی چیز اپنے رسول کے متعلق کہی۔ ہم نے اس کو یہ وحی دی، بڑی قوتیں تھیں جو دی، اور اس کے بعد استوا، اس قوت نے اس کے مزاج میں عدم توازن نہیں پیدا ہونے دیا، اعتدال کی انتہائیوں پہ ہے ہمارا رسول رہا۔ وہی اس قسم کا نظام قائم کر سکتا تھا کہ جس نظام کے اندر خدا کے نظام کی طرح میں کہوں گا اس کائنات میں، اس نے چیلنج دیا ہے خدا نے کہ میرے نظام کائنات میں جاؤ، دباؤ اپنی آنکھوں کے شاہکار کو، کہیں کوئی چھوٹ کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ نظر نہیں تمہیں آئے گی۔ یہی نظام اس کے رسول نے جب اس دنیا میں انسانوں کی زندگی میں قائم کیا، نگاہیں دوڑا کے دیکھ لو، 1300 سال سے محققین نگاہیں دوڑا رہے ہیں، اس نظام میں نظام خداوندی کی طرح کہیں کوئی جھول اور خلا نظر نہیں آتا آپ کو۔ مستوی کے ہاتھوں کا نظام قائم کیا ہوا عزیزان من، اس کے اندر خود بیلنس ہوتا ہے۔ خدا مستوی علی العرش ہے، کائنات کے کنٹرول کو لینے والا۔ اس نے اپنے رسول کے متعلق یہ کہا کہ ہم نے بڑی قوتیں اس کو عطا کر دی، لیکن تم مستواؤ۔ میں دیکھ لوں لفظ یہی ہے نا، میں قرآن کے آیات کے معاملے میں بہت نازک واقع ہوا ہوں، وہ مفہوم ذہن میں رہ جاتا ہے، ٹوٹی پھوٹی کچھ عربی بھی آتی ہے کئی دفعہ اس کے لیے۔ جی علمہ شدید القویٰ، یہ علم جو تھا اسے کس نے دیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ قوتوں کا لفظ کیسا آتا ہے، وہ جو انتہائی شدید قوتوں کا مالک ہے، مرتن، اور وہ قوتیں زندگی کی ہر گزرگاہ کے اندر قائم ہوتی ہیں اس کی، لیکن جس کو دی ہیں یہ قوتیں وہیں کی، بس تباہ، پاؤں نہیں لڑکھڑایا۔ پاؤں تو بہت بڑی چیز ہے، مازاغل بصر ہوگا، اس کی آنکھ تک نہیں بہکی اس میں، اتنی قوتوں کا مالک تو ہے جس کی آنکھ میں بھی ذرا کمی نہ ہے، اس کا بات تو بڑی چیز ہے۔ بس تباہ کیا ہے قرآن، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہوں کا سرکش ہو جانا تو ایک طرف رہا، وہ اپنے نصب العین یا نشانے سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹیتا ہے۔ شرابی کی آنکھ تو کہیں ٹھیک ہی نہیں سکتی، استوا۔ اور اسی لیے عزیزان من، سنت اللہ کی روشنی میں اس کے رسول کو ہونا چاہیے تھا ایسا، اور ہر وہ نظام جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں قائم ہوگا، تو اس کے قائم کرنے والوں کی بنیادی صفت یہ ہوگی کہ قوتیں ہاتھ میں آئے تو استوا ہونا چاہیے ان کے اندر، بیلنس پرسنالٹیز ان کی ہونی چاہیے، اور کوئی پرسنالٹی بیلنس نہیں ہو سکتی تاکہ وہ خدا کی صفات حسنہ کو بیلنس طریقے سے اپنے اندر منعکس نہ کرے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہو گیا، دنیا آج تک اس نظام کو پڑھتی ہے، جھوم جاتی ہے، اس کی مثال نہیں قائم کر سکی ابھی۔ استوى علی العرش، وہاں جو اس نے کہا تھا کہ عرش علی الماء جو تھا، کان عرشہ علی الماء، اس نے دوسری جگہ کہا ہے۔ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ عزیزان من، دیکھو کہ ماں کیوں یہاں کہا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہر شے کی زندگی کا مدار پانی پہ، وجعلنا کل شیء حی من الماء، ہر شے کی زندگی کا مدار پانی پہ۔ جبھی تو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے اس چاند کے نیچے سے ہی کوئی نامعلوم بھی مٹی نکل آئی تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ زندگی کبھی تھی یا کبھی ہو سکتی ہے۔ پانی والی بات کہیں نظر آ جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی اوپر جاتے ہیں سب سے پہلے ہی وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ نام ہے اس کے اندر، پانی والی بات کہیں ہے۔ 1400 سال پیشتر اس نے کہا تھا کہ زندگی کی نمود جو ہے یاد رکھیے، اس کے لیے پانی کام ہے۔ چلیے آپ نے ایک میٹیریلسٹ کی کہہ دیا کہ صاحب ہاں صاحب زندگی پانی سے ہوتی ہے، نہیں کہا کہ بات نہیں ہے، کانا عرشہ علی الماء، اس پانی کے اندر جو صلاحیت ہے زندگی پیدا کرنے کی، اس پہ کنٹرول بھی اسی کا ہے۔ پانی زندگی کی پیدا کرے گا۔ پانی کی حیثیت تمہاری لیبارٹری میں جا کے معلوم ہو جاتی ہے۔ ایک قطرہ، ایک حصہ آکسیجن کا، 2 ہائیڈروجن کے،
وہ ایک خاص طریقے سے یوں ملا دیجئے پانی کا قطرہ ظہور میں آ جاتا ہے تو آپ نے کیا بس وہ زندگی پیدا کرنے والی چیز جو جی میں پیدا کرتے چلے جائیے سب کہا یہ بات نہیں. یہ شے کہ پانی سے زندگی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے کنٹرولنگ قوت کی ضرورت تھی. پانا عرشہ الگ اس پہ اس کا کنٹرول یہ تھا پانیوں پر عرش وہ جو بکروں کے سروں کے اوپر آپ کو بتا دیا. ثم استوى علی العرش. اچھا جی یہ استوا کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہاں تو بتایا تھا کہ یہ آپ نے دیکھا کرے معلق ہیں اس فضا کے اندر کوئی نیچے ستون اور تھم اور عمد نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے اتفاقیہ ایسا ہو گیا کھڑے تو ہو گئے نہیں. استوا علی العرش جو تھا اس کا نتیجہ ہے وسخر الشمس والقمر. یہی جو کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ شمس اور قمر اور کرے جو ہیں سرکش نہیں ہو سکتے ہمارے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اتفاقیہ جو چیزیں نمود میں آ جاتی ہیں وہ مسخر نہیں ہوتی. جو قوت مسخر ہوتی ہے تصدیق سے ابتدا ہوتی ہے یہی ضابطے کے اندر جکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ چیزیں بائی چانس نہیں کرتی. وہ قاعدے کے مطابق ہوتا ہے قانون کے مطابق ہوتا ہے. قانون کے لیے شرط یہ ہے کہ قوت مسخرہ ہونی چاہیے. سخر الشمس والقمر شمس و قمر مسخر. ہاں بہت ٹھیک ہے. اب آگے یہ چیز آئی ایک اور میٹیریلسٹ پیدا ہوئے ہمارے یہاں. عزیزان میں نے عرض کیا ہے نا 1400 سال پہلے کے بدوؤں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں تو گل سن نو نہیں تو کان کا. 1300 سال پہلے کی تینوں گل سمجھائی ہوئی جائے گی. آج کے آئنسٹائن سے کہا گیا ہے کہ بات سمجھنے جو کچھ کہتا ہے ہر دور کا سائنٹسٹ سخر الشمس والقمر. ٹھیک ہے اب یہ کہا گیا ہے کہ بائی چانس ظہور میں تو یہ چیز آ گئی. وہ جو قدامت مادہ کی ایک بحث آپ کے یہاں چلی آیا کرتی ہے کہ مادہ ازلی تھا. ازلی تھا تو پھر کہتے ہو خود ہی کہ اتفاقیہ ظہور میں آ گیا. جو چیز ظہور میں آتی ہے وہ تو ازلی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی چلو نہیں ہے لیکن ابدی تو ہوگا نا جی ہمیشہ تک کے لیے رہے گا. سخر الشمس والقمر کہا کہ جن چیزوں کی پیدائش کی کیفیت یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض وہ ان چیزوں کو نتھنگنیس سے بین میں لایا عدم سے وجود میں لایا. ازلی نہیں ہے. جو ازلی نہیں ہے وہ ابدی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کل یجری لاجل مسمى یجری چلی جا رہی ہیں رواں دواں چلی جا رہی ہیں لیکن ابدیت ان کے اندر نہیں ہے. ایک مدت ہے جس کو ہم نے نشان زد کر دیا ہے. مقرر کرنا نشان زد کرنا اور بات ہوتی ہے. اس تک کے لیے یہ رواں دواں ہیں ہماری نشان زد کرتا ہے. اب بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے نا کہ سورج کے اندر سے وہ حرارت اس کی جو ہے اس انداز سے باہر امٹ ہوتی چلی آ رہی ہے. کیا وہ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کہ پتہ چل جائے کہ سورج کے اندر ہے کتنی حرارت؟ جس رفتار سے وہ امٹ ہو رہی ہے وہ تو انہوں نے حساب سے ماپ لیا. اب اس کے حساب سے یہ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی مدت میں وہ سارے کا سارا خزانہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا. یعنی یہ جو یجری ہے وہ تو ہے کیا بات ہے یجری کی چلی جا رہی ہے اس میں سے حرارت چلی آ رہی ہے. وہ دیکھنا چاہتے یہ ہے کہ وہ اجل مسمى کون سی ہے اس کی. جب یہ پوری قوت باہر آ جائے گی اس کی تو کہتا ہے کہ وہ ہر شے اس طرح سے چلی جا رہی ہے ابدیت نہیں ہے. بہت اچھا قوت ہمارے ہاتھ میں ہے یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. کہاں سے یہ ہو رہا ہے؟ مشین کے تو اوپر بیٹھنا پڑتا ہے. یدبر الامر یہ ہر مشین کا ہینڈل نہیں اپنے ہاتھ سے ہم گھماتے. قرآن کریم میں 2 لفظ ہیں امر اور خلق. ایک بہت بڑا انگریز مفسر ہے اس نے یہ کہا ہے اس چیز پہ آ کے لکھا ہے اس نے کہ یہ عربی زبان والے اور خاص طور پہ اس نے کہا مسلمان قرآن والے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے ہاں کریشن کے لیے 2 لفظ موجود ہیں. امر ان کے ہاں ایک لفظ ہے اور خلق ان کے ہاں ایک لفظ ہے.
ہماری زبان میں صرف کریشن کا لفظ ہے اور بات ادھوری رہ جاتی ہے. ایک سائنٹسٹ کی دشواری جو ہے وہ اس ایک لفظ کی وجہ سے ہے کہ دوسرا لفظ ہمارے ہاں نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ خلق کسی شے کے اس مرحلے کو کہتے ہیں جب وہ ہمارے عالم محسوسات میں آتی ہے، ہمارے محسوسات کی حد میں آ جاتی ہے، اس کی زد میں آ جاتی ہے، ہمارے پرسپچول نالج کی گرفت میں جب کوئی شے آ جاتی ہے، وہ ہے جسے قرآن خلق کہتا ہے. اور اس حد تک آنے سے پہلے کہ وہ کتنے مرحلے طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہوتی ہے جب ابھی محسوسات کے عالم میں نہیں ہوتی لیکن چلی آ رہی ہوتی ہے، اسے وہ کنسپچول نالج کہتے ہیں. کانسیپٹس کے اندر وہ چیز جسے وہ کہتے ہیں ابھی ہوتی ہے. وہ مراحل جو ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. وہ مراحل انہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ شے نے آخر میں بننا کیا ہے. وہ کہتا ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی لفظ نہیں، ان کے ہاں امر کا لفظ جو ہے عجیب و غریب لفظ. وہ جسے وہ شاعر تو اپنے ہاں یہ کہتا ہے نا کہ ابھی وہ خیال جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے، بندش اس کی نہیں ہوتی، الفاظ کی گرفت میں نہیں آ رہا. وہی شعر جب لفظوں کی گرفت میں آتا ہے تو وہ آپ کے سامنے محسوسات میں ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تو اقبال جس خوبصورت انداز میں بات سمجھاتا ہے، یگے در مانیے آدم نگر از منچے میں کرسی. آدم کے بنیادی ایک معنی وہ یہ کمہار مٹی وہ گونتے ہیں نا، گن دینے جن کہنے نے پہلے مٹی کو گوندا ہوا ہو، اس کے اندر ہزاروں قسم کے پیکر پوشیدہ ہوتے ہیں، بدلیاں، کنالیاں، مٹکے، لوٹے، سب اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کمہار کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے اندر انہیں، میں اور آپ نہیں دیکھ رہے. اور اس کی فکر، اس کا ذہن، اس کا ارادہ، اس کا مقصد یہ طے کرتا ہے ذہن میں کہ آج بدلیاں بنانی ہیں، لوٹے بنانے ہیں. وہ اسی میں سے اتنا سا لیتا ہے، چاک پہ چڑھاتا ہے، چکر دیتا ہے، اپنی اس فکر کے مطابق لوٹا بناتا ہے. تمہار کی اگر فکر نہ ہو، پہلے وہ سوچے نہیں کہ بنانا کیا ہے، بنا ہی نہیں سکتا، وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. لوگ وہ مٹی کا تیس نیس کر دے. کسی شے کے اس طرح وجود میں آنے سے ہم عالم خلق میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ عالم فکر میں آنی چاہیے تھی. بات تو بات ہی کچھ اور کرتا یہ جو آدمی نظر آتے ہیں نا تمہیں چلتے پھرتے ابھی، یہ تو وہ کمہار کی گوئی ہوئی مٹی آگئی ہے، تھیمڑے لگے پھر دے آگے نے. یگے در مانیے آدم نگر از منچے میں کرسی. مجھ سے کیا پوچھتا ہے ذرا، یہ اس کے معنی کے اندر جا گوئی ہوئی مٹی کیوں کیا. ہنوز اندر طبیعت می خلط. ابھی تو کمہار کی فکر کے اندر یہ گردشیں خلط نہیں، کھٹک رہا ہے. یہ یوں می خلط. موضوع شبد روزے جی ایک دن موضوع وزن میں آئے گا، بیلنس ہوگا قائم. اس کا وزن میں آئے گا. جو شاعری کی اصطلاح قائم کرتا ہے، اس شخص کو بھی فطرت نے عجیب و غریب صلاحیتیں دی. شعر کی زبان میں تشبیہ دے رہا ہے، شعر کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. ہنوز اندر طبیعت می خلط. ہر شاعر یہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب ابھی یہ بات موضوع ہے نا، فکر میں میری تو ہے صاحب، موضوع ابھی نہیں ہوا. موضوع شبد روزے اور چنا موضوع شبد این پیش پا افتادہ مضمون. یہ اس وقت جو تمہیں یہ مضمون نظر آتا ہے، پیش پا افتادہ. شاعروں سے کسی سے پوچھیے کہ وہ کہیں گے کہ صاحب کیا کہا اس نے. وہ جو آج ہم کہنے لگ گئے ہیں کہ صاحب وہی رگے گل اور وہی بلبل کے پار. اب کب تک ہم یہ سنتے چلے جائیں؟ یہ پیش پا افتادہ ہو جاتے ہیں، فرسودہ ہو جاتے ہیں. چنا موضوع شبد این پیش پا افتادہ مضمون. یہ مضمون جو فکر کے اندر ابھی یزداں کے ہے، ایک دن موضوع ہوگا. اور اس طرح سے موضوع ہوگا کہ یزداں را دل از تاثیر او پرخوں شبد روزے. انسان تو ایک طرف، خدا کا دل تم دیکھو گے کہ پرخوں ہو جائے گا. اسے موضوع تو ہونے نہ دیجیے.
اس کی مضمر صلاحیتوں کو ذرا پوٹینشیلائز کو ایکچولائز ہونے دیجئے، نمود میں آنے دیجئے. تم کیا سمجھتے ہو اس آدم کے اندر جو اس نے قوتیں رکھی ہیں؟ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہنوز اندر طبیعت می خلق، اقبال کے سامنے اس کو لگا، یہ جو ہے نا ہنوز اندر طبیعت می خلق کا مرحلہ، یہ ہے جسے عالم امر کہا ہے. اراد اللہ بشیء، ابھی وہ ارادے میں ہوتا ہے. امر نشانات وہ دیتا ہے. یہ جو انگارہ بناتا ہے نا مصور، یہ جو پہلا خاکہ ہوتا ہے پینسل سے کھینچتا ہے لکیر بتا دیتا ہے، پھر یوں کھینچتا ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہے، نشان کرتا چلا جاتا ہے. جب وہ اس کے نشانات پہلے صحیح مرتب ہو جاتے ہیں اس کی فکر کے مطابق، پھر اس کے بعد اس میں رنگ بھرتا ہے. تصویر جب بنتی ہے اگر وہ پہلے نشانات ہی نہیں دے سکتا ہو تو تصویر وجود میں نہیں آ سکتی. وہ ایبسٹریکٹ آرٹ تو بن جائے گا، تصویر کشی تو نہیں ہو سکتی. یہ جو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں، اس طرح کے محض نشان رکھ دینا. وہ صحراؤں کے اندر جہاں کوئی راستے بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، سائن پوسٹ نہیں ہوتے تھے، یعنی راستہ ہی نہیں ہوتا تھا تو سائن پوسٹ اس میں کیا ہونے ہیں. تو وہ کیا کرتے؟ بہرحال وہ کچھ اپنی رہبری کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی کینکریاں لیتے، وہ ان کو چلے جاتے اور یوں کینکری ادھر ادھر رکھتے چلے جاتے کہ پاؤں کے نشان تو وہاں رہ ہی نہیں سکتے. پتھر چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے پھر بھی کسی وقت تک تو رہیں گے. یہ جو یوں نشانات چھوٹی چھوٹی پتھریوں سے رکھتے تھے راستے کے، راستہ نہیں بنا ہوا ہوتا تھا، اس کے نشانات راہ ہوتے تھے، ان کو امر کہتے تھے. اور آپ کے ہاں یہ جو لفظ پھر امیر المومنین کا آیا ہے، ہمارے ہاں تو پھر سب عامر کا لفظ وہیں سے بنا. دیکھیے نا الفاظ کو پکڑتے ہیں، یعنی ہاں یعنی وہ عامر پورا ڈکٹیٹر، مانے عامریت کے مانے ڈکٹیٹرشپ. عامر کا لفظ ہی ڈکٹیٹر میں یوز ہو رہا ہے. بڑی عامریت صاحب آپ دیکھتے ہیں، نہ کوئی قاعدہ نہ قانون، جو جی میں آئے سب کچھ قوتیں کرتی رہیں عامر. اور اسی سے آپ کے ہاں پھر امیر کا لفظ آیا، امیر المومنین ادھر، اور اس کے بعد یوں ادھر ہوئے تو دولت مند کے معنی میں آ گئے، غریب کے مقابلے میں آ گئے. یعنی وہ اصل سے کہاں چلے جاتا ہے پھر الفاظ آخر میں. ابتدا جہاں جب یہ ہوئی تھی امیر المومنین کی تو وہ کیا بات، اس مومنین کے قافلے کے لیے نشانات راہ کا تعین کرنے والا یہ تھا امیر المومنین. آگے آگے چلا جا رہا ہے اور پچھلے آنے والوں کی سہولت کے لیے چھوٹی چھوٹی سی کینکریاں رکھتا چلا جا رہا ہے. اس راستے پہ چلتے آنا یہ تھا امیر المومنین. باہر یہ ہے وہ عالم امر جسے قرآن نے کہا ہے، جسے اس نے کہا ہے کہ بڑا یہ مالا مال قوم ہے جس کے ہاں ایسی زبان ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ ذہن انسانی کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کریشن کے دو مرحلے جو ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے. اس نے کہا ہے یہ قوم تو کر سکتی ہے کہ وہ اتنا بڑا مرحلہ جو اس کے لیے امر کا لفظ استعمال کرے، اور آگے جب محسوسات میں آئے تو خلق کا لفظ استعمال کرے. ہماری زبان میں لفظ ہی ہے نہیں ہے، اس قدر تہی دامہ زدہ ہے، اس لیے کہ تہی فکر ہے یہ قوم. وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں شمس و قمر اور یہ بڑے بڑے قرے اور یہ کائنات کی چیزیں جتنی بھی ہیں تمہارے سامنے محسوسات کی دنیا میں آتی ہیں، محسوس ان کے قوانین ہوتے ہیں، لیکن ایک قوت ہے پیچھے، وہ کیا کرتی رہتی ہے، یدبر الامر، وہ جو اس کے نشانات راہ، اس کے پہلو، اس کے ڈائریکشن اس کو کہتے ہیں، ڈائریکٹو انرجی آف گاڈ. یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے امر کا انگریزی میں. خلق کا ترجمہ اس نے کریٹو انرجی آف گاڈ کہا، اور امر کے لیے ڈائریکٹو انرجی آف گاڈ کہا. وہ کہتا ہے کہ فی الحقیقت 9/10 جو حصہ ہوتا ہے وہ تو اس عالم کے اندر مرتب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارے سامنے تو یہ صرف کریشن ہماری ہے، یہ خلقت ہماری ہے جو تم دیکھ رہے ہو، وہ عرش پہ جا کے سو نہیں گیا ہے. یدبر الامر،
وہاں بیٹھا ہوا وہ اب یدبر کیسی عجیب چیز ہے. آگے آگے کوئی چیز چلی ہے زبر سے ہے نا, کسی چیز کے پیچھے ہونا, پیچھے اس کے لگام اس نے تھامی ہوئی ہے, اس کے پیچھے چلا ہوا ہے, تو وہ امر کی ڈائریکشن کرتا چلا جاتا ہے. لفظ یدبر جو ہے یہاں پھر یہ چیز ہے. 20 الفاظ عربی زبان کے آ سکتے تھے. یدبر پیچھے سے ڈائریکٹ کرنے والا ان قوتوں کو. کوچوان تو ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے, لگام تھامے ہوئے ہوتی ہے. یدبر الامر, یہ سارا کچھ وہاں ہوتا ہے. اب بات عالم فلک کی, انسانوں سے بات ہو رہی ہے, پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتا, کہتا اب آ جائیے اس اپنی دنیا کی طرف جسے ہم نے الحق کہا. یفصل الآیات, وہ اپنے ان قوانین کو بڑا نکھار کر الگ الگ کر کے ڈسٹنکٹلی تمہارے سامنے لاتا ہے, گڈمٹ نہیں کرتا ہے. امر کی بات تو تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی, لیکن وہ اس طرح سے یہ ساری باتیں کرتا ہے. تمہارا تعلق صرف آیات سے ہے, یاد رکھو, قانون سے ہے. وہ عالم خلق میں قانون ہو یا انسانوں کی دنیا کا قانون ہو, تمہارا تعلق قوانین سے. اسے اس نے اس طرح سے نکھار کر نکھیل کر بیان کر دیا ہے کہ اس کے سمجھنے میں قطعاً کوئی ابہام نہیں رہتا, تلبیس نہیں ہوتی. سمجھا دیا ہے سب کچھ. بہت اچھا, بس یہی مقصد ہے اس کا کہ سمجھا دیا آپ نے. سمجھانا ہی ہے مقصد. ہم نے سمجھ لیا صاحب, بات ختم ہو گئی. یہ بات نہیں ہے. کلاس روم میں استاد بھی جو سمجھاتا ہے تو اتنا ہی نہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ سمجھ لے, اس کے سمجھ لینے کے بعد کوئی اور مقصد ہوتا ہے جس کی طرف وہ سمجھ لینا لے جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو. سمجھ لینا مقصود میں ذات نہیں ہے. سمجھا دیا ہم نے, بیان کر دیا نکھیڑ کر. کہے گی لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اصطلاح یہاں آئی ہے لقاء رب کی, اور وقت ہو گیا ہے 9:30. لعلکم نے کہہ دیا کہ یہ مقصود بالذات بات نہیں ہے کہ ہم نے نکھیڑ کر ان کو رکھ دیا. آپ نے کہا بڑا شکریہ جناب, اللہ تعالیٰ آپ کا خواب کو خوش رکھے المیہ. نہیں, یہ مقصود بالذات نہیں ہے. لعلکم کے معنی یہ ہے تاکہ یہ بات پیدا کر دے. وہ آگے بات آتی ہے کہ یہ پیدا کر دے یہ بات. یہ سارا سلسلہ جسے سمجھانے کے لیے اتنا کچھ قرآن نازل کر دیا, وہ اس لیے لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اور یہ اب ہم آئندہ تک اٹھا رکھتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ الرعد کی پہلی 2 آیات ہی ہمارے سامنے آئیں. آیت تو ایک بھی ختم نہیں ہوتی, اور گھر میں عزیزان